بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 101 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا میں جو حذف ہے اس کے متعلق چند تنبیہات کا بیان پڑھیں گے۔ حذف خبر ان والجزاء والمفعول والمبتدا وما شابهها مضطرد، وليعلم ان حذف خبر ان او حذف جزاء الشرط او مفعول الفعل او مبتدا الجمله وما اشبه ذلك مضطرد في القرآن الكريم اذا كان فيها بعده دلالة على حذفه، نحو قوله تعالى فلو شاء لهداكم اجمعين، اي لو شاء هدايتكم لهداكم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ خبر انا یا جزائے شرط یا مفعول فعل یا مبتدا جملہ یا اس جیسی چیز کا حذف قرآن کریم کے اندر شائع و ضائع ہے، یعنی کافی ہے، کثرت سے ہے۔ اذا کان فیما بعدہ دلالۃ علی حذفہ، جبکہ ما بعد میں شے مذکور کے حذف پر کوئی دلالت یا قرینہ موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ ای لو شاء ہدایتکم لہداکم، یعنی اگر تمہاری ہدایت چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا۔ وقولہ تعالی الحق من ربک، ای ھذا الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وقولہ تعالی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ای لا یستوی من انفق من قبل الفتح ومن انفق من بعد الفتح، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتا ان کے درجے سے بہت بڑے ہوئے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ لا یستوی من انفق من قبل الفتح ومن انفق من بعد الفتح، یعنی جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فحذف الثانی لدلالۃ قولہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، لیکن دوسرا حذف کر دیا گیا اللہ کے ارشاد اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد کی دلالت کی وجہ سے۔ اور اگلی مثال ہے وقولہ تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا میں جو آ سکتا ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر لعلکم ترحمون رحمت کی جائے، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتابی نہ کرتے ہوں، روگردانی نہ کرتے ہوں، احراز نہ کرتے ہوں۔ ای اذا قیل لہم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم اعرضوا، یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، اعرضوا، تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کرتے، بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا کو بیان کرتے ہوئے حذف سے جو متعلق حذف کا بیان ہم نے پڑھ لی گزشتہ اسباق میں، اس سے متعلق جو چند تنبیہات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ حَذْفَ خبر ان تنبیہات میں سے ایک تنبیہ یہ ہے کہ جو اس عبارت میں مذکور ہے کہ انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کی خبر اور شرط کی جزا، اسی طرح خبر کا جو مبتدا ہے وہ جملوں میں ان تینوں کو اگرچہ عمودی حیثیت حاصل ہے، پھر بھی قرآن کریم ان تینوں کو کثرت سے حذف کرتا ہے، اور کثرت سے قرآن کریم کے اندر ان کا حذف ہوا ہے۔ اسی طرح
جو ہے وہ فعل کا مفعول بھی بکثرت حذف ہوا ہے، اور ما اشبہ ذالک جو ذکر کیا مصنف نے، اس سے مراد یہ ہے کہ جملہ کے وہ اجزاء مراد لی جا سکتے ہیں جو بکثرت حذف کیے جاتے ہیں، جیسے معطوف عطف معطوف کے ساتھ، جس کی مثال لا یستوی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ان اجزاء کا حذف جہاں کہیں بھی ہے وہاں محذوف پر دلالت کرنے والا کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جس طرح کا بھی حذف ہو، چاہے وہ فعل کا حذف ہو، چاہے وہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر کا حذف ہو، چاہے وہ شرط کی جزا کا حذف ہو، چاہے وہ مبتدا کی خبر کا حذف ہو، چاہے وہ جو ہے مبتدا کا حذف ہو، کوئی بھی، چاہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے قرآن کریم میں وہ ایسے الفاظ حذف ہوں، چاہے جو ہے وہ عام الفاظ حذف ہوں جن کا حذف کثرت سے ہوتا ہے، تو ان کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اپنے اپنے ممثل لہو کے ساتھ مثالوں کی مطابقت بہت واضح ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو ہے خبر انا کی حذف کی مثال ہے، اس کو مصنف نے متن میں ذکر نہیں کیا تو ویسے اس کو بتا دینا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور اسی طرح ولو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت بالارض وکلم به الموتى بل للہ الامر جميعا۔ تو لہٰذا اس میں اشکال کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حذف جو ہوتا ہے یہ کثرت سے ہوتا ہے اور اس پر قرینہ موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پر اشکال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے حذف کے متعلق ایک تنبیہ کا ذکر تفصیل سے پڑھا ہے، کیونکہ اور بھی تنبیہات ہیں اور ان کا بیان تھوڑا مفصل ہے، تو اس کو ہم علیحدہ سبق میں آگے سے ذکر کریں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے صرف ایک ہی تنبیہ کا ذکر کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اس طرح شرط کی جزا اور خبر کا مبتدا جو ہے وہ ان تینوں جملوں کو اگرچہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی قرآن کریم میں ان کو بکثرت حذف کیا گیا، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حذف کثرت سے ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی جس کا بھی چیز کا بھی حذف ہوتا ہے اس پر دلالت کرنے والا کوئی نہ کوئی قرینہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا ان اجزاء کے حذف پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صرف یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر، شرط کی جزا اور خبر کا مبتدا نہیں ہے، بلکہ فعل کا مفعول بھی بکثرت حذف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ معطوف عطف جو ہے وہ عطف معطوف بھی بکثرت حذف ہوتا ہے۔ بہرحال جتنی بھی چیزیں حذف ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ وہاں کہیں نہ کہیں قرینہ موجود ہوتا ہے ان کے حذف پر، تو لہٰذا اس کے اوپر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔